آپ آئے ہیں ہمارے اس چینل پہ، آپ جانیں گے حضور کے اصحاب کے بارے میں، آپ کی اہل بیت اطہار کے بارے میں، اور اسلام کے عظیم سپہ سالاروں کے بارے میں جنہوں نے اپنی بھی قربانیاں پیش کی، اپنی اولاد، اپنے مال اور دین کی سر بلندی کے لیے ایک ایک چیز کی قربانیاں پیش کر دی۔ آپ اس چینل پہ نماز کے بارے میں، نماز کے احکام کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں نا کہ خالق کائنات ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے، ہمارا رب ہے وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، تو کیا ہم اپنے رب کو سخی کہہ سکتے ہیں یا سخی نہیں کہہ سکتے؟ تو آپ جانیں گے اس چینل پہ کیا اپنے رب کو سخی کہہ سکتے ہیں یا سخی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ خود بھی اس چینل پہ رہیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ آپ اس چینل پہ آپ کے اصحاب اور جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ان کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھو نا، حضور کے اصحاب تو دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے تو اونٹوں کے پیٹوں کے اندر پانی کو جمع کر لیا، تو ہم ہیں جو دین کی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے، ہم ہیں جو نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ اس چینل پہ رہیے، آپ نے طریقوں کے بارے میں پڑھا ہوگا اور آپ نے طریقے سنی بھی ہوں گی۔ تو عثمان غازی، آپ ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ کو شام ہو گئی اور آپ نے کہا کہ رات ادھر گزار لیتے ہیں، تو جب آپ نے رات گزارنے کا ارادہ کیا نا، تو جہاں پر آپ لیٹنے لگے تو وہاں پہ آپ کو اللہ کا کلام نظر آیا۔ آپ کو جب اللہ کا کلام نظر آیا نا، آپ نے کہا یہ کلام تو خالق کائنات کا کلام ہے، اور میں رب کے کلام کے سامنے سو جاؤں یا میں اپنے رب کے کلام کے سامنے لیٹ جاؤں، اتنی ہمت عثمان غازی کے اندر کہاں سے آ گئی؟ تو آپ پوری رات ادب کے لیے، اللہ کے کلام کا ادب کے لیے پوری رات آپ کھڑے رہے اور آپ سوئے نہیں۔ جب صبح کا وقت آیا اور جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوئی، نماز ہوئی، تو ایک آدمی نا آپ کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا ہے اے حضرت، ہم آپ کو ڈھونڈتے رہے پوری رات، آپ ملے نہیں، کہاں تھے آپ؟ آپ نے کہا میں فلاں جگہ پہ تھا اور اللہ کا کلام پڑھا ہوا تھا اور میں اس کے ادب کی خاطر کھڑا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کے کلام کا ادب کیا ہے، آپ نے اس کی تعظیم کی ہے، خالق کائنات نے ادب کرنے کی وجہ سے، اس کی تعظیم کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے خالق کائنات نے سلطنت لکھ دی ہے۔ دیکھو یار، وہ عظیم سپہ سالار جنہوں نے اتنی اتنی قربانیاں پیش کر دی اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اور دین کی سر بلندی کی خاطر، اور ہم دین کی بات کو بھی سننا پسند نہ کریں۔ حضور کے اصحاب پیدل چلے، اونٹوں پہ بیٹھ کے چلے، کئی کئی دن انہوں نے کھانے نہ کھائے اور اتنی اتنی قربانیاں پیش کی۔ آج جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے، آج جو ہماری مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قاری صاحب آ کے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، آج دین ہم تک گھر بیٹھے پہنچا ہے۔ یہ کیسے پہنچا ہے؟ یہ ان کی عظیم قربانیاں ہیں، آپ کے اصحاب کی، آپ کی اہل بیت اطہار کی اور اسلام کے عظیم سپہ سالاروں کی۔ دیکھیے نا